اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام چاہنے والوں کو، ام ابیہا کے اسٹوڈنٹس کو، میرے محبان کو، میرے لیے دعا کرنے والوں کو، میرے بیوی بچوں کے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے آنسو بہانے والوں کو اور ان کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے میں نے کہا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ وہ فکر مند ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مجھ پر پابندی کا کیا سٹیٹس ہے اور جو سوٹ میں نے فائل کیا ہے غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے وہ کس سٹیٹس پر پہنچا ہے۔ مولا علی کی حدیث ہے کہ اپنے دشمن سے کبھی غافل نہ ہو، تو میں آپ کو ڈے ٹو ڈے اپڈیٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اگر میں آپ کو ڈے ٹو ڈے اپڈیٹ کروں گا تو یہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ میرے دشمن ایکٹیویٹڈ ہیں، ان کو میری ہر اقدام کا، ہر نیکسٹ آنے والی موو کا پتہ چل جائے گا، اور میری لائر نے منع کیا ہے کہ ان کو اس طرح سے آگاہی نہ کی جائے۔ تو اس لیے مجھے میرے مخلصوں نے، میرے محبان نے اور جو دوسرے ایڈوکیٹس ہیں ماشاءاللہ انہوں نے مجھے یہ سجیسٹ کیا ہے، مشورہ دیا ہے، ایڈوائز کیا ہے کہ بھائی جان آپ سوشل میڈیا پہ بہت کاشیسلی بات کریں جب تک ہمارا سوٹ چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، لیکن جہاں ضروری ہوتا ہے، ناگزیر ہوتا ہے، وہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے الحمدللہ 15 دسمبر کو سرکار کی جوتیوں کے صدقے ہماری پہلی ہیئرنگ ہے، اور میں زندگی میں اپنے پہلے فرسٹ اینڈ فورموسٹ مقدمے میں پیش ہونے جا رہا ہوں، اور جو مجھ پر مسلط کیا گیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ میں نے آل رسول عزاداران اہل بیت کے حق میں آواز بلند کی تھی کہ غازی بابا کے دربار پر 28 صفر کو جو محبان اہل بیت عزاداران آئے، انہوں نے امام حسن کا پرسہ عزاداری کر کے پیش کیا، تو ان کو ایک لسانی جماعت نے اوقاف کی سرپرستی میں آ کر ان کو دربار سے دھکا دیا، ان کو یہاں گالیاں دیں، ان کو یہاں مغلظات کہا، ان کو کافر کہا، ان کو رافضی کہا، اور ان کے خلاف نعرے بلند کیے، اور وہ خاموشی سے عزاداری کر کے اس دربار سے اتر گئے، اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ انشاءاللہ عز و جل جب تک ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے یہ عزاداری ہوتی رہے گی، آپ ہمیں اس سے روک نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آئے، انہوں نے عزاداری کی، انہوں نے ان کو اندر نہیں آنے دیا لیکن وہ اریسٹ ہوئے، اور پھر ان پر پابندیاں بھی لگیں۔ میں نے ان میں سے جب یہ سب کچھ ظلم ستم ہوتے دیکھا تو میں نے وہ آواز بلند کی جس کا کلپ میں نیچے صفوان سے کہوں گا، جو غازی بابا ام ابیہا کے ایڈیٹر ہیں، وہ ایک لنک چلا دیں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک وہ لنک نہیں دیکھا ہے تو پلیز اس 7 منٹ کی ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ وہ 7 منٹ کی گفتگو تھی جو میں نے احتجاج کیا، اور جس کی وجہ سے اوقاف نے میرے دربار عبداللہ شاہ غازی پر میری 22 سالہ خدمت کو اگنور کرتے ہوئے میرے دربار پر داخلے پر پابندی عائد کی، تمام اداروں سے کہا کہ یہ لسانی فسادات کراتا ہے اور یہ اپنے آپ کو سجادہ نشین کہتا ہے۔ اوقاف نے ہر ایک انسان کے داخلے پر 20 روپے کی پرچی لے کر موٹر سائیکل والے سے بھی ہمیشہ پیسے لیے۔ میں نے لوگوں کو غازی کے صدقے 20-20 ہزار کی دعوت دی، کبھی ان سے ہدیہ نہیں لیا، یہ میرا جرم ہے۔ اور سرکار کی اولاد کے حق میں، ان کے غم میں، ان کے غم گساروں کے لیے آواز بلند کی، حسین کے لیے، علی کے لیے، حسن کے لیے، بی بی سیدہ کے لیے۔ اگر آل رسول اہل تطہیر کے حق میں آواز بلند کرنا جرم ہے تو غازی کی جوتیوں کے صدقے مجھے 1.25 لاکھ بار وہ کافر کہیں، مجھے 1.25 لاکھ بار وہ جو مرضی کہیں، مجھے اہل تشیع کا نام دیں، مجھے جو مرضی نام دیں، مجھے وہ 1.25 لاکھ کیا کروڑ بار یہ تمغہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے غازی ہی کی جوتیوں کا صدقہ 1.25 لاکھ بار میں تیار ہوں۔ اور وہ یہ سمجھ لیں، اور میں اپنے دشمنوں کو اس سیگمنٹ کے ذریعے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، میرے غازی بابا نے، ہمارے جد نے، غازی بابا نے کبھی منصور کی بیعت نہیں کی۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کو کہ آپ یہ سن لیں کان کھول کے کہ غازی کی ہی جوتیوں کا صدقہ ہے، میں یا کوئی بھی حسینی قیامت تک کبھی نہ اوقاف کی، نہ کبھی یزید کی، اور نہ کبھی آل رسول سے جنگ کرنے والوں کی کبھی بیعت کر سکے گا۔ میں جان دے دوں گا، میں نے اپنی بیوی بچوں کو تو یہ بات پتہ ہے، علماء نے غازی کو بھی پتہ ہے، لیکن میں تو اپنا بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو ان کا بھی بتا رہا ہوں جو حسینی ہے۔
کہ وہ جان دے دیں گے لیکن کبھی دشمنان آل رسول کی بیعت نہیں کریں گے، کبھی اوقاف کی بیعت نہیں کریں گے۔ ہمیں کوئی یہ بتا نہیں سکے گا کہ ہم کس طرح عبادت کریں، ہمیں کس طرح حاضری کرنے چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کبھی کسی بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہے، وہ کرسچن ہے، وہ مسلم ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ پروٹسٹنٹ ہے، وہ لیٹر ڈے سینٹس ہے، وہ ایڈوینٹسٹ ہے، وہ مومن ہے، وہ اسلام میں کسی فرقے سے ہے، آپ کسی کو بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ مشرک ہے۔ یہ تو قیامت کے دن طے ہوگا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل 15 کو ہماری پہلی ہیئرنگ آ رہی ہے، اور تمام غلامان غازی نے اور محبان نے مجھ سے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہائی کورٹ میں ہم آپ کے ساتھ پیش ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کے مجھے پیغامات آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے بھائی جان ہمیں پلیز اجازت دیں، ہم بینرز لے کے پروٹیسٹ کر کے آپ کے ساتھ اس پہلی ہیئرنگ میں پہنچیں گے۔ تو میں اس فورم کے ذریعے ان کو اجازت دے رہا ہوں بہتری کے ساتھ کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو 15 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی غازی کی جوتیوں کے صدقے صبح 9 بجے ہائی کورٹ میں انشاءاللہ تعالی میں پہنچوں گا، اور اگر یہ ڈیٹ آگے پیچھے ہوئی، ڈیٹ آگے پیچھے نہیں ہوگی، ٹائم آگے پیچھے ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں 9 بجے علماء غازی جو موجود ہوں گے ہائی کورٹ کے باہر وہ آپ کو بتا دیں گے میں کس ٹائم آؤں گا، تو آپ ضرور آ سکتے ہیں۔ غازی کی جوتیوں کے صدقے یہ مقدمہ علی کا ہے، یہ مقدمہ نبی کا ہے، یہ مقدمہ ہر اس عزادار کا ہے جس نے عزاداری حسین کے لیے آواز بلند کی ہے، اور اس وقت تو میں نے آواز بلند کی تھی، میرے ساتھ کسی نے بلند نہیں کی، جس کا مجھے گلہ ہے، شکوہ ہے کہ میں نے سب کے حق میں آواز بلند کی لیکن کسی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا۔ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں۔ ہاں الحمدللہ میں شکر گزار ہوں شہنشاہ نقوی کا اور حضرت آصف علوی صاحب کا، بہت شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے کال کر کے مجھے نہ صرف مجھ سے غم گساری کی بلکہ یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو اپنی سپورٹ کا یقین دلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل 15 دسمبر کو نیکسٹ ہیئرنگ ہے۔ تمام ویورز سے اور سننے والوں سے انشاءاللہ گزارش ہے، میں آپ کو انشاءاللہ وہاں کورٹ کی ہیپننگ غازی بابا کے چینل پر اپلوڈ کریں گے، جو کچھ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور لمحہ با لمحہ جیسے ہی یہ چیز انفولڈ ہوتی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دعا کیجیے گا اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے، کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مولا حسین کا فرمان ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہو چاہے دیر سے ہو، اور مولا حسین نے فرمایا جب تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کچھ فرق نہیں پڑتا کون تمہارے خلاف ہے۔ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔